اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقها، کہ دیکھو روزہ تو رکھو گے لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ روزہ جو ہے تمہارے لیے ڈھال ہے، ڈیفینس ہے، ہر برائی سے روکنے والی ہے۔ یہ روزہ ہم کو برائی سے روکے گا۔ جیسے ہم روزے میں ہوں گے تب یہ میں بات بولوں گا آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، ویسے تو ہم رکھتے ہی اس لیے سمجھ جاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کھانا پینا پیٹ میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے وہ اعمال جس میں طاقت کی ضرورت ہے، خواہش جو پوری ہوتی ہے، خواہشہ تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جس کے پاس بہت کھانا پینا ہوتا ہے اس کو بمری بہت ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ بہت ہوتا ہے، غصہ اور تکبر بہت ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین اور صوفیاء اور مشائخ کہتے ہیں کہ کھانا کم کھاؤ۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کھانا کم کھاؤ گے جس کی وجہ سے خواہشات کم ابھرے گی اور اللہ کی طرف راغب زیادہ ہوگے، عبادت کی طرف دھیان لگے گا۔ بہت زیادہ کھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سستی آ جاوے گی، کاہلی آ جاوے گی، کام کا نہیں رہتا۔ ہمارے بڑوں کی بات ہم نے سنی ہے، ہمارے دادا وغیرہ جو تھے ان کے ہم نے زمانے میں سنا ہے کہ وہ صبح میں کام کو نکلتے تھے تو جوار نو روٹلو گھی واڑو اور کیا کھاتے تھے ساتھ میں؟ وہ گوڑ کھا لیتے تھے اور کوئی دو چیزیں دال وغیرہ سیدھا سادہ کھا لیا۔ پھر کب کھائیں گے؟ سیدھا کھیت میں چلے جاتے ہیں، کام پر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دوپہر میں کھا رہے ہیں۔ ہمارا تو اینی ٹائم کھانا ہے، 10 بجے کھائیں گے، چائے پیئیں گے اور پھر ناشتہ ہے، پھر 12 بجے کھائیں گے، پھر کوئی اور ویفر کھا لیا، کوئی دکان پر چلے گئے تو کھا لیا۔ کیا مطلب؟ یہ اچڑ چپڑ چلتا ہی رہتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معدے، گیس، ایسیڈیٹی کی پرابلم ہم کو چلتی ہی رہتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے اسی دھیان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے پاس مال و دولت ہے، تم کھاتے پیتے گھرانے کو ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب غریب ہو امیر ہو سب سیم ٹو سیم، سب برابر ہے، سب کو بھوکا رہنا ہے۔ اللہ اس حالت میں لاتے ہیں، کھانا پینا بند اور جو ہے ہماری خواہشات بند، ہماری بیوی اس کے بعد بھی جماع روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہے اللہ نے ہم پر حکم لاگو کر دیا۔ تو یہ ڈھال ہے، میں بتا رہا ہوں حدیث شریف کہ الصیام جنۃ، کہ روزہ تو ڈھال ہے، ڈیفینس ہے، برائیوں سے روکنے والا ہے، لیکن آگے لکھا ہے ما لم یخرقها، جب تک کہ اس کو توڑ نہ دے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے اس کے بعد غیبت ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے زنا ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔